بسم اللہ الرحمن الرحیم. مکالمہ ٹی وی کے نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہمارے ساتھ ایز یوزول وقار گیلانی صاحب موجود ہیں. گیلانی صاحب، سب سے پہلے میں کچھ آئی ایم ایف کی 2 سے 3 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. جناب، ایک تو آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان جو ٹاکس کنکلوڈ ہو چکی ہیں، ابھی بورڈ کی میٹنگ کا فائنل ڈیٹ نہیں آئی. 7 تاریخ کو میں نے آپ کو کہا تھا کہ توقع ہے یہ یا 7 کو ہوگی یا 13-14 کو ہوگی، ان دونوں میں سے کوئی ایک ڈیٹس ہیں. 2-3 چیزیں جو ہے نا وہ میں جلدی سے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ الیکٹریسٹی کی پرائسز بڑھنے والی ہیں، وہ میں نے آپ کو کہا تھا. تھوڑی سی آج کچھ بڑی بھی ہیں. آج اس میں مزید بھی اضافہ ہوگا. کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے. گیس کی قیمت 1 جنوری کے بعد جتنی بڑھائی ہے نا اتنی اور بڑھانی ہے. اللہ اکبر. یعنی 65% جو ایوریج تقریباً ہم نے انکریز کی ہے، مختلف سیکٹرز کے لیے مختلف ہے، یہ ساری کی ساری مزید یعنی ڈبل کرنی پڑے گی یہ پرائس. اور تیسری جو امپورٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آئی ایم ایف کا نیکسٹ ریویو ہے، اس کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ فروری میں ہے. فروری میں آپ کو پتہ ہے الیکشنز بھی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ الیکشنز کے بعد توقع ہے. تو حکومت پاکستان پہ یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ یہ اس پروگرام کی قسط لے یا ساتھ ہی ایک نئے پروگرام کے اوپر بات چیت شروع کر دی جائے. نئی گورنمنٹ چونکہ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے 8 فروری کو، ابھی تک شیڈیول یہ ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہیں. تو بائی اینڈ آف فروری یہ حکومت آ جانی چاہیے. تو مارچ میں آئی ایم ایف آئے، ایک تو بجٹ ڈسکس کرے، یہ ریویو کمپلیٹ کرے اور نئے پروگرام کی بات چیت کرنی پڑے گی. ایک آخری بات کر کے میں آپ کی طرف، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں بیسکلی، پھر کیجیے گا کہ یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس طرح ابھی اسحاق ڈار تھے فائنانس منسٹر، تو انہوں نے جو لاسٹ ریویو تھا اس کو انہوں نے ایک نئی شکل دے کے تو یہ ایک نیا پیکج بنا لیا. نہیں، اس میں کیا فرق ہے. آخری کس پہ ایک پھر بڑا نیا پیکج بننے گا؟ میں اس میں 2 باتیں کر رہا ہوں. وہ جو لاسٹ پروگرام تھا نا وہ تو ختم ہو گیا. تو پاکستان نے یہ کیا کہ اپنا جو $1.2 بلین تھا اس کو انشور کیا اور ایک نئے پروگرام میں ہم داخل ہو گئے. ابھی ایشو یہ ہے کہ یہ آنے والی حکومت، جانا تو ہم نے پڑے گا آئی ایم ایف کے پروگرام میں، ہم چونچرا کرتے رہیں جتنی دل ہے، لیکن میرے خیال میں اس کے علاوہ تو آپشن نہیں ہے. اس میں ایشو یہ ہوگا کہ وہ ٹرانزیشن کیسے کرنی ہے. ٹرانزیشن کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ پروگرام کو جو کہ 12 یا 14 اپریل کو میرے خیال میں ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد نئے پروگرام کی طرف جائیں یا یہ قسط لیں اور ساتھ ہی نیگوسیشن شروع کر دیں فار نیو پروگرام، جو کہ کم از کم 3 سال کا ہوگا. اس کا سائز ابھی نہیں بتایا جا سکتا کہ کتنا ہوگا. لیکن آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہوئی ہے کہ جو فائنانس منسٹر ہیں ان کے دل میں ابھی تک ایک تو صحافیوں سے ناراضگی موجود ہے. آج ای سی سی کی ایک انہوں نے ایس ڈی پی آئی کا فنکشن تھا، تو وہاں پہ انہوں نے تقریر کی. تقریر بہت زبردست کی، ویسے انہوں نے بہت کمپریہنسو تقریر کی. دوسرا انہوں نے جو بات اس کے اندر کی وہ یہ تھی کہ پاکستان کا ڈیٹ سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس میں ڈومیسٹک ڈیٹ کے اندر بھی پرابلم ہے اور ایکسٹرنل ڈیٹ کے اندر بھی ایشو ہے. بڑی امپورٹنٹ باتیں کی، لیکن جب جیسے ہی ان کی وہ گفتگو ختم ہوئی اور صحافی ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے بات چیت سے انکار کر دیا. ویسے ایک وجہ اور بھی تھی کہ 4:30 بجے ای سی سی کی آج میٹنگ بھی تھی، جلدی میں تھی تو شاید، لیکن انہوں نے اپنی ناراضگی کا ایکسپریس ضرور کیا. لیکن ان کے بارے میں ایک اچھی بات بھی کرنا چاہتا ہوں. ابھی جو ایس ڈی پی آئی کی کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں کچھ ان لوگوں کے ساتھ ملاقات ہوئی جنہوں نے ماضی میں ان کے ساتھ کام کیا ہے. انہوں نے ان کی تعریف کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میڈم کو کنونس کرنا ذرا مشکل ہے، اگر وہ کسی بات پہ کنونس ہو جائیں تو پھر وہ پوری جانفشانی کے ساتھ اس پہ سٹینڈ لیتی ہیں. یہ نہیں کہ سامنے والا جیسا ہو ویسی بات وہ کریں گی، نہیں، ایسا نہیں ہے. ان کے بارے میں کلیئرٹی آف تھاٹس ان کے پاس ہے. چلیے، یہ تو آپ نے امید کی بات کی نا. دیکھیں، کیونکہ آپ صحافی حضرات سے وہ ناراض ہیں،
تو ہو سکتا ہے آپ سے بھی وہ کسی دن خوش ہو جائیں اور کنونس کر پائیں آپ ان کو، اور وہ پھر آپ میرا کے خیال ہے کہ جو کیمسٹری لاسٹ ہم میچ نے کر جائے. ابھی آئی تھنک کیمسٹری آخری جو نہیں بات میچ کی کر تھی رہی نا میں انڈیا سے، کی. وہ میرے خیال میں ان تک پہنچی ہے اور وہ انہوں نے مائنڈ کی ہے. مان چلے آہستہ آہستہ اچھی بات ہے، کوشش کرتے رہنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں کہ یہ بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ آئی ایم ایف کی ایک اسپیشل ٹیکس ایکسپرٹس کی ٹیم بھی آ رہی ہے پاکستان، اور وہ ٹیکس کے حوالے سے معاملات کو دیکھے گی، اور ٹیکس میں جو کچھ تبدیلیاں یا ریفارمز یا پالیسیز لانی ہیں تو ان کے حوالے سے بات کی جائے گی. میں یہ یہاں پہ اس کے ساتھ ایک اور آپ کے لیے سوال چھوڑ رہا ہوں کہ اچھی بات ہے ٹیکس میں ریفارمز ہونی چاہیے، لیکن یہ جو کچھ آپ نے بتایا ہے، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، عوام بیچارے پہلے قوت خرید سے محروم ہیں، تو وہ تو دیکھیں اتنا ٹیکس نہیں دے پائیں گے. تو پھر عوام کے اس میں ٹیکس میں ریشنلٹی کے حوالے سے جو پالیسی آئے گی اس کی امپلیمنٹیشن بھی کیا کبھی ہو پائے گی کہ نہیں نہیں ہو دیکھیں، پائے گی؟ میں آپ جو ٹیکس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں نا، دیکھیں مسئلہ یہ ہے، برڈن کس پہ آتا ہے؟ انڈائریکٹ ٹیکس، یہ جو بالواسطہ ٹیکس لگائے جاتے ہیں نا، ان کا برڈن غریب پہ آتا ہے. اس ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے امیروں کے اوپر ٹیکس نہیں لگایا. آپ ڈائریکٹ ٹیکسز لگائیں نا. آپ ایگریکلچر انکم پہ کیوں نہیں ٹیکس لگاتے؟ مجھے بتائیں، کوئی وجہ نہیں، بتائیں. کیا آئی ایم ایف ان باتوں کو ڈسکس کرے گی اگر کوئی ایسی ٹیم آ بیسیکلی رہی ہے؟ یہ جو ٹیکنیکل ٹیم آئی ایم ایف کی آ رہی ہے ود ان 2 ویکس، یہ بیسیکلی ٹیکنیکل اسسٹنس ہے. اور ٹیکنیکل اسسٹنس کس کام کے لیے ہے؟ کہ ہم آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو ٹیکس کا نظام ہے اس کی اوور ہالنگ کے لیے ایک رپورٹ مرتب کی جائے، جس میں فیڈرل گورنمنٹ بھی شامل ہو، پروونشل گورنمنٹ بھی شامل ہو. یہ جو ایگریکلچر سیکٹر کی میں نے بات کی، ایگریکلچر سیکٹر کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ صوبائی سبجیکٹ ہے انڈر دا کانسٹیٹیوشن. یہ صوبے اس کے اوپر ٹیکس لگا سکتے ہیں، لیکن چلے چاہے نیشنل یعنی ایک آبجیکٹو ہے تو اس میں چاہے مرکز لگائے یا صوبے لگائیں، ٹیکس تو لگنا چاہیے نا. اگر سیلریڈ کلاس ٹیکس دے سکتی ہے تو مجھے بتائیں کہ یہ بڑے بڑے فیوڈل لاٹ کیوں نہیں ٹیکس دے سکتے؟ اچھا، یہ ریٹیلرز کیوں نہیں ٹیکس دیتے؟ یہ سروسز کے اوپر، سروسز پھر ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز، انجینئرز، ٹیکنوکریٹس، اکانومسٹ، بیوٹیشینس، اتنے زیادہ پیسے کمانے والے لوگ، وہ ٹیکس نیٹ سے ٹو سم ایکسٹینٹ صوبوں نے تو جاری کیا ہے کچھ، لیکن اٹس پینٹس. ہاں، لیکن میرا خیال ہے ٹیکس کلچر پاکستان میں محتاج صاحب ابھی پوری طرح متعارف کرانے میں بڑا ٹائم لگے گا. ابھی تو آپ ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے حوالے سے اتنی جدوجہد کر رہے ہیں کہ پوری ہو جائیں، تمام لوگ ٹیکس ریٹرن فائل کر دیں، پھر اس کے بعد اس کو ریشنل کرنے کی باری آئے گی اور یہ دیکھا جائے گا اچھا، کہ کیا ویسے یہ ہمیں ٹیکس اب کلچر آپ کو جو کس طرح بات کر بہتر رہے ہیں وہ کرنا ہے. ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ایک اور بات بھی میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے دیکھنے والے جو گفتگو اور جو فیڈ بیک ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے جی کہ آپ صرف اکانومی پہ گفتگو کریں. میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹیکس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے، اس سے میرے ذہن میں یہ بات آئی. دیکھیں، پالیٹکس اور اکانومی جڑے ہوئے ہیں، آئسولیشن میں چیزوں کو نہیں دیکھا جا سکتا. آج کل تو بہت ہی جڑے ہوئے ہیں ویسے. بہت نہیں، ہمیشہ سے جڑے ہوتے ہیں. اب لوگوں کی جیبوں کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے ہیں، تو اس وجہ سے انہیں زیادہ جڑی ہوئی چیزیں نظر آ رہی ہیں. آپ کو اپنا بجلی کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، گیس کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا، پانی کا نظام جو ہے وہ ٹھیک کرنا پڑے گا. میں اریگیشن کی بات کر رہا ہوں. آپ کو ٹیکس کا نظام ٹھیک کرنا پڑے گا. اگر ٹیکس کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو یہ عام آدمی کے اوپر بوجھ جاری رہے گا. آپ جو امیر لوگ ہیں، مثلا یہ جو ریئل اسٹیٹ کے لوگ ہیں، اگر وہ 50 یا 60 لاکھ روپے کا ایک پلاٹ خرید سکتے ہیں تو وہ ٹیکس کے اندر کنٹریبیوٹ کیوں نہیں کر سکتے؟ بالکل. اور جب تک دیکھیں آپ نے کہا کہ عام آدمی بوجھ رہے گا تو پھر وہ پولیٹیکل کیاس بھی ظاہر ہے وہ بڑھتا رہے گا. بالکل. کیونکہ عام اچھا، یہ دیکھیں، اب بجلی کا نظام دیکھیں. بجلی کے نظام میں چوری جو ہے، یہ چوری کے بینیفیشریز کون ہیں؟ کبھی اس کے بارے میں بھی ہم نے سوچا ہے؟ ڈسکوس کے وہ ملازمین اور وہ لوگ پولیٹیشینز، یہ ان کی بورڈ کے اوپر جو لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس سارے نظام کے اسٹیٹس کو کے بینیفیشری ہیں. نقصان کس کا ہے؟ نقصان اس بندے کا ہے جو ایمانداری کے ساتھ اپنا بل بھی ادا کر رہا ہے ایسے ہی ہے. اور مہنگی بجلی کا بل ادا اور کر رہا ہے. مزید مہنگی اس کو لینی پڑے گی. ظاہر ہے جو آپ ریکوریز اب نہیں ہو رہی ہیں آپ سے، جن کو ہم لائن لاسز کہتے ہیں، جن کو ہم وہ گردشی قرضے بھی کہتے ہیں، وہ سارے آپ الٹیمیٹلی عوام پہ بل بڑھا کے ڈال دیتے ہیں کہ جناب آپ پورے کریں اب ان کو. ابھی ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ابھی آپ کو پتہ ہے 100 روپیہ اگر بل جاتا ہے نا تو منسٹری آف پاور کہتی ہے کہ ہم نے بڑی امپرومنٹ کی ہے. انہوں نے جو امپرومنٹ کی ہے ابھی بھی 86% کلیکشن ہے ان کی. تو یہ جو 14% ہے نا، اس کی کاسٹ پتہ ہے کتنی ہے؟ 35 ارب روپیہ پر منتھ اس کی کاسٹ ہے. ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاسز اس کے علاوہ ہیں.
جو نان ریکوری اور جو سبسڈیز ہم اے جے کے اور باقی جگہوں پہ دے رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں. یعنی متعدد طرح کے مسائل ہیں یہ پاور سیکٹر کے اندر. ان کو جب تک ٹھیک نہیں کیا جائے گا یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا. بٹ یہ ساری چیزیں دیکھیں آسانی سے تو نہیں ہونی. یہ ایک سسٹمیٹک کام ہے ریفارمز کا, اور اس میں کئی سال لگنے ہیں. ویسے ایک بات میں آپ کو کئی سال لگنے ہیں, یہ جادو کی چھڑی سے نہیں یہ چیزیں ہونی. ریفارم کا ورڈ نہ یوز کیا کریں, یہ بڑا بدنام ورڈ ہے. اور اس کے لیے بدنام بھی ہے لیکن فیشن بھی ہے. نہیں, ریفارم کا مطلب کیا ہے؟ پولیٹیکل ایلیٹ میں پاور کوریڈور میں یہ فیشن ہے. نہیں, پاکستان تو یہ سارے اکانومی کے یا پولیٹیکل ریفارم کا ورڈ یوز کرتے ہیں, لیکن آپ کو پتا ہے جب ریفارم کا ورڈ یوز کرتے ہیں میرا انٹینا کھڑا ہو جاتا ہے. وہ کیسے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ غریبوں کے اوپر مزید ٹیکس لگنے والا ہے, یا بجلی کی قیمت بڑھنے والی ہے, یا گیس کی قیمت بڑھنے والی ہے, یا پیٹرول کی پرائس بڑھانی ہے. ہم نے ریفارم کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ پرائسز کو بڑھانا. ہاں جی, ریفارم کا مطلب یہ نہیں ہے. ریفارم کا مطلب یہ ہے سسٹم کو امیروں کے اوپر بوجھ زیادہ کریں, غریبوں پہ کم کریں. سسٹم کو ٹھیک کرنا ریفارم ہے نا, وہ ہم نہیں کرتے. ہم وہ سٹاپ گیپ ارینجمنٹس کرتے ہیں, پیچ ورک. ہم شارٹ ٹرم ڈھونڈتے ہیں, ہم اسی طرح ایک کاسمیٹک کام کر کے اپنے 4 سال 3 سال نکالتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ ہم یہ بھی بات کریں مہتاب صاحب کہ یہ اکانومی کے ساتھ ساتھ دیکھیں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی, جب تک جمہوریت کا تسلسل نہیں ہوگا, آپ جتنی مرضی پالیسیز لے آئیں ان کی کنٹینیوٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی. ابھی آپ دیکھیں نا جی, تو آپ کو جتنے بھی ڈونرز ہیں, جتنے بھی اکانومسٹ ہیں, جتنے بھی ٹیکنوکریٹس ہیں, وہ آپ کو یہی بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں 2 چیزیں, ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی اور ایک کنسسٹنسی ان پالیسیز, کہ پالیسیز کا تسلسل جاری رہے. جی, یہ نہ آئے وہ کہ 5 سال کے بعد آپ جو درخت لگایا ہوا بڑا ہونا شروع ہو, چلے فارغ کریں جناب, ساری کی ساری پالیسیز ہی چینج ہو جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سمجھتا ہوں ضروری ہیں. لیکن ایک اور بات بھی میں آپ کو بتاؤں, ابھی پچھلے دنوں ایک ایس ڈی پی آئی کا ڈائلاگ تھا, وہاں پہ سینیٹر تاج حیدر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ 60s اور 70s اور 80s کی باتیں کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں پرائیویٹائزیشن کے ہم خلاف ہیں. بھائی پرائیویٹائزیشن کے آپ خلاف ہیں تو آپ ادارے چلا کے دکھائیں نا, ادارے تو آپ سے چل نہیں رہے. پیپلز پارٹی کا بھی دیکھیں, جو ایک پرانا ایک مینیفیسٹو ہے اسی پہ وہ اپنی انہوں نے سیاست کرنی ہے. زرداری اور بلاول صاحب نے پرانے بندے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جی, کرنا انہوں نے یہ نہیں ہے, مجھے 100% پتا ہے. لیکن کہلوانا تو ہے نا. نہیں, کہلوانے کا فائدہ نہیں ہے نا جب آپ نے وہ کرنا ہی نہیں. ایک تو یہ مینیفیسٹوز لے کر آئے پولیٹیکل پارٹیز, آپ جو اسٹیبلٹی اور کنسسٹنسی کی بات کر رہے ہیں, تاکہ اس میں کلیئرٹی ہو کہ کیا کرنا ہے انہوں نے. اور مینیفیسٹو کے لیے آج تک کون سی ویسے بائی دا وے کسی پولیٹیکل پارٹی نے سروے کیے ہیں کہ عوام کو کیا چاہیے, کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں. ایک سیدھا فارمولہ ہے مینیفیسٹو کا بھی, وہ جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی بیان بازی اور کاسمیٹک چیزیں وہ سارے منشور میں سب اچھا ہے اور آئین کی بالادستی یہ بیان کر دی جاتی ہیں, اور اینڈ رزلٹ کچھ بھی نہیں نکلتا. آج تک کسی جماعت کا مینیفیسٹو پہ حکومت میں آنے کے بعد 100% عمل نہیں ہوا. ایک بات مجھے اگر اجازت دیں, کیونکہ میں نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا تو وہاں پہ مصدق ملک صاحب بھی تھے. اچھا, مصدق ملک صاحب بڑے آرٹیکولیٹڈ پولیٹیشین ہیں, لیکن وہ بھی پتہ کیا گفتگو کر رہے تھے, وہ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ یہ اکانومی جو ہے اکاؤنٹنگ اور نمبرز کا نام نہیں ہے, اس کا ہیومن فیس ہونا چاہیے. اچھا, میں یہاں تک اتفاق کرتا ہوں, لیکن جب آپ کا بنیادی سٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا تو بنیادی نمبرز کی بات ہوگی, چونکہ بنیادی نمبرز جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے الٹیمیٹلی تو آپ کی جیب میں پیسے ہوں گے تو آپ کا ہیومن فیس ہوگا نا بھائی جان. یہ پولیٹیشینز جھوٹی تسلیاں اور جھوٹی امیدیں دلانا چاہتے ہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور ابھی بھی بنیادی سٹرکچر تو ابھی بھی جس طرح ہم نے بات کی کہ کئی سال لگیں گے, شاید کئی دہائیاں لگیں گی پاکستان کے سسٹم کو ٹھیک ہونے میں بائی دا وے. تو اسی لیے عوام پہ بوجھ بڑھے گا, پولیٹیکل سٹیبلٹی رہے گی, شارٹ ٹرم پروگرامز آتے رہیں گے, کاسمیٹک اپروچز رہیں گی. مرحلہ ان الفاظ کے ساتھ آپ اجازت لیں آج کے لیے. جی, آج اجازت دیجیے گا. آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے, لائک کرنا ہے, بلنٹ کمنٹس دینے ہیں, اور اپنے فیڈ بیک سے بھرپور طریقے سے آگاہ کرنا ہے. تو اجازت دیجیے, خدا حافظ.